کے باوجود، ان تمام چیزوں کے باوجود اگر کوئی شخص کو بات سمجھ میں نہ آئے تو اس شخص کی مثال اس طرح ہے کہ فتح کشتی میں سوار ہو کر دریا پار اپنے رشتہ دار سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ آمین اکرام، آخر میں ایک اثار کے ساتھ اپنی بات کو یہیں سے ختم کروں کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، زمین بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ بے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، بے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ میں اپنی باتوں کو سے اختتام کرتا ہوں۔ آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ممتاز عالم، شاہد العالم، امین اختر، عبد الراشد، ربیع الاسلام، طاہر عالم، محمد قاضی، خدا والی، معراج داعی، آفاق عالم، حفیظ الرحمان، اشفاق مسلمان، عبد الشکور رضا اللہ، منیر اختر، عبد الرحمان، اشتیاق احمد، عبد الشکور، محمد ریان، توحید عالم، یہود والذین اشرکوا، یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔ اور وہ اہل یورپ جو ایک طویل عرصے سے، لمبے سالوں سے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کوشاں ہیں، کبھی انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تلوار کی اسلام پھیلا اس کا نعرہ لگایا، اور کبھی اسلام کو شدت پسند مذہب کہنے کی جرات کی، اور کسی تاریخ سے نہ آشنا شخص نے خاتم الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آتنکواد کہا، دہشت گرد کہا، اور کسی نے اسلام کو گرد اور مذہب قرار دیا۔ الغرض اہل یورپ نے اسلام کے صاف شفاف شبیہ کو داغدار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور اب بھی کمر بستہ ہے، اور میڈیا بھی حقیقتوں کو توڑ مروڑ کر ان کی بھرپور مدد کر رہی ہے۔ گویا کہ اس طرح سے اسلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کی، دور کرنے کی ایک منظم سازش چل رہی ہے بھائیو۔ آئیے ان اعداد اور الزامات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان میں کچھ صداقت بھی ہے یا صرف جھوٹ کا پلندہ۔ جو شخص محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آتنکواد اور دہشت گرد قرار دیتا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ شخص دنیا میں سب سے بڑا جاہل، نادان اور احمق ہے۔ گہرائی کو درکنار اس نے سرسری اور طائرانہ نظر سے سیرت طیبہ کا مطالعہ نہیں کیا، ورنہ جو شخصیت سراپا رحمت تھی، دنیا سے شر و فساد، ظلم و طغیان اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے آئی تھی، اس سکان زمین کے لیے پیغام امن لے کر آئی تھی، اسے دہشت گرد اور آتنکواد قرار دیتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ اس مقدس ہستی کو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت کی سرٹیفکیٹ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں اس لیے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ سنو اور دہشت گردی سے اس کا موازنہ کرو کہ دونوں میں کہیں دور کا بھی واسطہ ہے، اور یہ بھی جان لو کہ یہ صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتاب سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، تم پر یہ آشکارا ہو جائے گا۔ اس عظیم شخصیت کی حیات مستعار کا ایک ایک لمحہ اس حدیث کی مکمل تعبیر ہے۔ خواہ بچپن میں برائیوں اور فحاشیوں سے اجتناب ہو، یا ایام شباب کے واقعات ہو، خواہ حیات مبارکہ کے آخری ایام کے ارشادات ہو، ہر زمانے میں آپ کی امن و محبت و ظلم و جور بالکل نمایاں ہے۔ خواہ حلف الفضول میں بڑھ چڑھ کر آپ کی شرکت ہو، یا حج اسود سے لے کر متوقع جنگ کے خاتمہ میں آپ کا کردار ہو، خواہ اہل طائف کی بدتمیزی کے جواب میں آپ کا حسن سلوک ہو، اور انہیں پہاڑوں کے بیچ پیسنے کی فرمائش کو آپ کا ٹھکرانا ہو۔ الغرض یہ ساری چیزیں آپ کی امن و دوستی کی بے نظیر مثالیں ہیں، اور دنیا ایسے نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ او اہل یورپ، تم آخر کس بنیاد پر اس عبقری شخصیت کو اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو دہشت گرد گردانتے ہو؟ کیا تمہارے پاس اس کی دلیل بھی ہے؟ میرا یہ چیلنج ہے کہ تم لاکھ تاریخ چھان ڈالو، تمہیں کوئی بھی دلیل ہاتھ نہیں آئے گی۔ ظالموں بتاؤ، جس نے سکان زمین کو امن و محبت کا پرچم دیا، جس نے پتھروں کے زخم کھا کھا کر بھی دعائیں دی، اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک ظالم سے اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تشریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، کہ آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی سرزنش، کوئی ملامت نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا، اللہ تمہارا رسول بخش گیا، وہ تمام رحم کرنے والے سے کا کام کرتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اسلام کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔